والسلام ورحمة الله وآل محمد. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحیم. در فنون بلاغت میں کتاب بلاغت میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ ایک فصاحت اور بلاغت کی ایک طریقہ تنہی ہے، یعنی کئی چیزوں سے کو یعنی ایک چیز کو کئی طرح سے ذکر کیا جائے. یہ فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک چیز کو کئی طرح سے ذکر کیا جا سکے. جناب موسیٰ کے قصے کو خداوند عالم نے کئی طرح سے ذکر کیا اور الگ الگ طریقے سے ذکر کیا. ایک ہی چیز کو تکرار کیا لیکن تعبیر الگ الگ. یہ فصاحت ہے. یعنی آپ کتاب مطول یا اطول جو فصاحت اور بلاغت کی کتاب ہیں ان کو دیکھیں. انہی آیات قرآنی سے کچھ لوگوں نے مثال دی کہ یہ فصاحت اور بلاغت ہے. وعلیکم السلام. سؤال سيدنا جزاكم الله خير الجزاء بقضية القرآن الكريم بما أنزل على إبراهيم صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله ليطمئن قلبي. هو السائل هو النبي حسب ما تقول الروايات كلها بعد ليطمئن قلبي. لمن يطمئن؟ دیکھیں اطمینان تمام صفات کی طرح اس میں مراتب ہیں. کچھ مراتب نیچے ہیں کچھ عالی ہیں. یعنی ہر شخص کے لیے سب کریم ہے. مثال کچھ لوگ ہیں سب کریم ہیں لیکن کیا سب کے کرم ایک جیسا ہے؟ نہیں. کچھ بہت زیادہ کریم ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کمتر ہوتا ہے. لیطمئن قلبی ایمان ہے بھلا کہہ چکے یقین ہے لیکن میں اس اطمینان قلب کو اور اعلیٰ درجے پر پہنچانا چاہتا ہوں. بہت سے مرتبے ہیں قلب کے. شجاعت ہے، کرم ہے، عدالت کی مختلف قسمیں. اس میں بھی مراتب ہیں. ہر چیز میں مراتب ہیں. ایک انسان عالی ہے ایک انسان اس سے اعلیٰ ہے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. حکم کرنے کے لیے اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے. لا للاسترزاق مو للقضاء. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم ہم اور آپ سے بہت اعلیٰ. ہمیں بھی اطمینان. وہ کون سا اطمینان ہے جو جناب ابراہیم کے پاس نہیں تھا اور اس کو پورا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ انبیاء 14 معصومین کے بعد سب سے زیادہ مراتب پر ہیں. تو ہم دونوں چیزوں کو جمع تو جو مقامات ہیں جناب ابراہیم کے پاس اس کو دیکھیں. 14 معصومین کا سب سے اعلیٰ مقامات میں سے ایک مقام جناب ابراہیم کے پاس. تو وہاں پر دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے. نه اثبات نفی چوخ نفی اثبات شی نفی معادل نمیکنه. نہ اس بات ہے نفی معادل نہیں کرتی. نہیں کہا کہ میں اطمینان نہیں رکھتا. اولم تؤمن قال بلا. علم تؤمن کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہ بلا کہا کہ ہے. میگه تا نگفته قلبم مطمئن نیست، گفته میخوام اطمینان پیدا بکنم.
نہیں کہا میرا قلب مطمئن نہیں ہے، کہا میں چاہتا ہوں اطمینان قلب حاصل کر سکوں، یہ اس کا مطلب نہیں کہ نہیں ہے، کوئی اور درجہ ہے. یہ معنی جو آپ کر رہے ہیں جناب ابراہیم کے ساتھ نہیں سازگار ہے، کچھ اور یہاں پہ بات ہے. ہم اور آپ ہوں، ممکن ہے ہمارے پاس وہ اس طرح کا اطمینان نہ ہو. که آدم با ورعیه فلان کارو میکنه میگه میخوام ورع پیدا کنم، چون آدم ایک انسان متقی ہے اور پھر کہے میں متقوا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ اعلیٰ درجہ چاہتا ہے. تو مناسبت حکم موضوع کے لحاظ سے اس لحاظ سے مراتب اور حکم بدلتے رہتے ہیں. این روایت داره حتی من و شما روایت ہے اگر ہم اور آپ ایک غیر عادل کے پیچھے نماز پڑھیں، ہم پڑھیں، روایت کہ حضرت نے فرمایا کہ نیت جماعت نہ کرو، اپنی نماز پڑھو. جو نماز جماعت پڑھتا ہے انسان جب جماعت کی نیت کرتا ہے تو پھر حمد اور سورہ نہیں پڑھتا، کیونکہ امام جماعت حمد اور سورہ پڑھتا ہے، یہ اسی اپنے والے پہ اکتفا کرتا ہے. تو کھڑا بس ان کے ساتھ ہوتا ہے، رکوع اور سجدہ ان کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. نه اشکال نداره، چون تقی، چون اصلا چرا میره نماز میخونه؟ به خاطر تقیه است. کیونکہ نماز کے اوپر تقیہ ہے، جهر و اخفاتش اشکال نداره. چونکہ تقیہ ہے تو جہر و اخفات کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. که متوجه نشن که این داره کیونکہ خودش میخونه، تاکہ لوگ متوجہ نہ ہو کہ یہ اپنی نماز خود سے پڑھ رہا ہے. من طلوع الشمس فی روایت امام الباقر، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ایک مسیحی کا قصہ ہے. امام باقر کے زمانے میں قال هذا لا من الليل لا من النهار، ثلاث اقسام زمان عندنا. تو امام سے پوچھا کہ کوئی نہ دن ہے نہ رات ہے، تو امام نے کیا لا فرمایا؟ من الليل لا من النهار بين الطلوعين. تو بین الطلوعین امام نے جواب دیا تھا. ليش؟ من اليوم يحسب وشرعا يحسب من النهار. شرعاً وہ دن میں حساب ہوتا ہے، احکام دن ہے اس کے اوپر، لازم يكون صائم، کہ انسان اگر روزے کا ہو صحت تو اس وقت اس کو نماز، يصلي بالجهر مثل صلاة المغرب والعشاء. لیکن نماز جب پڑھے گا تو مغرب و عشاء کی طرح جہر میں پڑھے گا. فجر الصبح يعني فجر. نعم. صبح کا مطلب فجر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نعم. أي المنطقة وادي يعني وادي، يعني وادی کا مطلب صحرا، وادی. یہ أدري وادي في الرواية أكو يعني كربلاء. بعض روایت میں یعنی کربلا. كانت مدينة ذاك اليوم؟ لا، مدینہ اس زمانے میں کربلا جو تھا اس زمانے میں شہر نہیں تھا، صحرا تھا. اي روايات متعددة اكو بالنتيجة كربلاء، الظاهر كربلاء. ظاہر یہ کربلا مراد اس وادی مقدس سے کربلا ہے. يعني قد يكون فد واحد عندك فد ثوب هذا بعد ما تلبسه، هذا صاير عتيق، صاير ممزق، تعطيه هذا صدقة. یہ جو آپ عطا کرتے ہیں اس کو صدقہ کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو آپ عطا کرتے صدقہ ہے، اپنے مال میں سے، اپنے طعام میں سے، اپنے لباس میں سے. آپ پاس دو گھر ہیں، ایک گھر میں آپ خود رہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آپ اس میں سے دو گھر ہوں آپ کے پاس، ایک اچھا سا بہت اچھا جس میں آپ کو دیتے خراب، تو آپ وہ جا کے رائے خدا میں دے. نہیں، وہ انسان جو اپنی
اچھا ہے، وہ بھی صدقہ اچھا ہے، لیکن جو واحد خود يريد اپنے لیے ينطيك پسند فلوس کرتے ہو اس کو صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے. ينطيك 10 دنانير وينطيك 1000 دينار، أقول ينطيك 1000 دينار وينطيك 1,000,000 دينار، مثل ما أنت تحب يعطيك جو چیز 1,000,000 مو پسند ہے 1000 آپ کو اپنے لیے، و10,000. اس أنت وہی هم اللي راہ تبي خدام يعطي دینا، یہ مليون مو یہ عظمت ہے. 10,000 و1000. لن تنالوا البر، يعني البر المطلق. بر مطلق یعنی نیکی جو مطلق لن نیکی ہے، تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جہاں تک کہ اس چیز کو دینا جو خود پسند کرتے ہو اپنے لیے. افضل ما موجود واجمل ما موجود وافضل ما احب انا اي يعني افضل حاجه عندي انفقها اي افضل. اي هذا البر، يعني هذا البر الرفيع. ولذا فاطمة الزهراء سلام الله یہ عليها عظیم ليلة نیکی ہے جو انسان زواجها بأمير پسندیدہ ترین المؤمنين چیز کو سلام دے، جو الله جناب عليه زہرا سلام اللہ علیہ نے كان جیسے کیا. عندها ثوب عتيق مال قبل، سووا لها بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثوب جديد. فمرة فقيرة اجت کہ جناب زہرا نے اپنی شادی کا لباس اگلی صبح دے دیا، اور جناب رسول نے جب ان کو دوسرا لباس پہنچا پھر وہ ایک فقیر کو دے دیا. المرأة الفقيرة والثوب العتيق هو لبس ليلة العرس. بله. اگه شهید شرعیه بله. اگر شہید شرعی ہے تو اس کے اوپر وہی حکم آئے گا جو شہید کا حکم ہے. یعنی ایک شہادتی باشه به اذن فقیه، یعنی ایک شہادت ہو جو اذن فقیہ جامع الشرائط سے ہو. عادتا احتیاط میکنن. پس فقہا آپ عام طور سے احتیاط کرتے ہیں، احتیاط از باب احتیاط، باب احتیاط میں اس کے اوپر وہ حکم جاری نہیں کرتے. ورنہ اگر فقیہ جامع شرائط کے حکم سے جہاد ہو تو اس کا شہید شہید ہے. بالنسبه لعده المراه، اذا المراه كبيره لا اكراه في الدين، يعني ما حيض ما عندها شنو موضوع عدتها؟ ما عندها عده، ما عليها عده. لا الكبيرة وہ خاتون جس کو هاشمية من 60 سنة جو خون نہیں غير دیکھتی هاشمية من 50 اس سنة کے لیے عدت نہیں ہے. بلی في الوفاة حتى ہاں، الصغيرة لیکن عندها. وفات میں عدہ ہے، وہ عدہ جو ہے سوگ کا عدہ ہے، اس میں اس کو عدہ رکھنا پڑے گا، عدہ وفات. لیکن طلاق نہیں ہے اگر وہ خون نہیں دیکھتی. توفى عنها زوجها لازم لو عمرها 100 سنة وزوجها توفى لازم تأخذ عدة. اگر 100 سال کی بھی ہو اور اس کا شوہر مرے تو احترام میت اور احترام زوج میں اسے عدہ وفات رکھنا پڑے گی. نعم. أي. هذه رواية أكو روایت میں ہے حشرت يعني جمعت. حشرت سے مراد یہاں پہ جمعت یعنی جمع ويوم کیے جائے. نحشر من كل أمة فوجا. ہر امت کو خداوند عالم محشور کرے گا. وحشرناهم يعني جمعناهم. یعنی حشرنا سے مراد ہے جمع کرنا أحد. هذا يوم القيامة. یوم قیامت کے لیے. في يوم القيامة في تفسير هذا. اور اس آیت کی تفسیر میں بیان ہوا ہے الوحوش وحوش في الدنيا دنیا بعضها ظلم بعضا يحشرون حتى يأخذ التظالم مالهم. يعني الوحش اللي عنده قرون والثاني ما عنده قرون، هذا في الدنيا بقرون. لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ آخرت میں محشور ہوں گے تاکہ ظلم کا جواب دیا جا سکے. في تفسير هذه الآية الشريفة اس آیت کی تفسیر میں بیان ہوا الله يحييهم مثل ما يحيي الناس. جس طرح لوگ زندہ کیے جائیں گے اسی طرح حیوانات کو بھی خداوند عالم زندہ کرے گا. هذا اللي كان عنده قرون يصير ما عنده قرون، فذاك ينطح هذا ياخذ بالثار ماله. واذا الوحوش مو كل الوحوش، تمام وحوش کو نہیں، تمام حیوانات کو نہیں، ان حیوانات کو جنہوں نے اس طرح کا کوئی عمل کیا. مظلمة. بل في هذا العصر او بالاخص هذا عصرنا سيدنا اكو من بني ادم اشد من الوحوش. مثل جريمة البارحة. جريمة البارحة استاذ جامعي ياخذ
أستاذة جامعية يقول لها في مكان عندنا درس أو كذا ما أدري محاضرة ياخذها يقتلها بالجزيرة. يعني هذا ما يعد من الوحوش؟ هذا أشد من الوحوش. یہ حیوان سے بدتر ہے یہ عمل. روایات میں کہ بہت سے عمل ایسے ہیں انسان کرتا ہے کہ وہ حیوانیت سے بدتر ہے. بله 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 میدونم سادات هستن. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سید ہے یعنی منتسب ہے، مادری هم میشن، ذریت جناب زہرا ہیں، لیکن منسوب ہونا کجاش کلمه نسب داره؟ نسب کا جملہ ہی نہیں ہے یہاں پر. نه کجا ببینید ما یک ذریه داریم، ایک لفظ ذریت، ایک لفظ ابنا. در فارسی هم ببینید میگیم فلان کس فرزند فلان کس. فارسی میں بھی کہتے ہیں فرزند اور ذریت. پسر فلان کسه، فلان کس دختر فلان کسه. کوئی بیٹا ہے کوئی بیٹی، اس کے نیچے جو جاتا ہے ذریت. تو یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جو بیٹی کی اولاد ہے اس کو ذریت نہیں کہا جاتا ہے، نسبت نہیں دی جاتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی جناب زہرا کی اولاد ہو، چاہے وہ بیٹی کی طرف سے یا بیٹے کی طرف سے، وہ سب ذریت ہے جناب زہرا. لیکن نسب بیٹے کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی وہ جو باپ کی طرف سے جناب زہرا سے منسوب ہوگا وہ نسب جناب زہرا سے آئے گا اور سید ہے. اور صرف ائمہ استثناء کوئی قرآن نے ان کو ابنا کہا ہے. ہاں استثناء عرض کرنا، میں نے استثناء کہا، میں استثناء ہے امام حسن امام حسین کو ابنا کہنا قرآن کے ذریعے سے. عرب بیٹی کی اولاد کو ابنا نہیں کہتا. بله اون کسی که به پیغمبر گفت ابتر، اون نوشتن جس انسان نے ابتر کہا اس کے 10 بیٹے تھے. اولاد نداشتن دیگه، ایک فطرت کا سب ختم، ان کی اولاد نہیں، ختم ہو گئی ان کی اولاد، موندن. لیکن ذریت پیغمبر باقی رہ گئی. دلیلشو باید ببینیم. مسئله ہمیں دلیل چاہیے ہر مسئلے کی. مسئلہ خمس کا ایک الگ دلیل ہے، مسئلہ زکوٰۃ ایک الگ دلیل. سید و غیر سید، خمس اور زکوٰۃ، سید و غیر سید، از غیر سید کہ زکوٰۃ غیر سید کو نہیں پہنچے گی، اور خمس کا مسائل جو ہیں سعادات پر، ان کی دلیل کیا ہے؟ یعنی ظواہر حجت دیگه. دلیل کہتی اولاد پسر نه اولاد دختر، اولاد پسر نہ اولاد دختر. میدونم چرا احتیاط میکنه؟ کیوں احتیاط کر رہے ہیں؟ فقط 2 تا 3 تا احتیاط میکنه. 2 یا 3 فقی ہوں گے جو 100 میں سے ایسے کہ احتیاط کے. آپ فقہا کے رائے کو دیکھ، شیخ مفید سے لے کر آج تک. شیخ طوسی چی، ابن براج چی، شیخ طوسی کیا، محقق چی، علامہ کے سلسلے میں آپ کہیں گے، محقق کے سلسلے میں کیا کہیں گے، اردبیلی کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جائز نیست. گفتن کسی انہوں کا جائز نہیں ہے، سید و پدر سید نیست، جس کی ماں سیدہ ہو اور باپ سید نہیں، وہ زکوٰۃ اس کو دیں گے، خمس نہیں دیں گے. تو 7 تا چند تا؟ اگه تو 7 تا شما 5 تا آپ 100 میں کتنے؟ آپ 5 مجھے دکھا دیں، میں مان لوں گا.
آپ لکھ کے میرے پاس لائیے. ان 100 میں 5% فقہاء اس کے قائل نہیں ہیں. بعض فعلی فقہاء میں شاید ایک آدھ کوئی ہو, شاید ایک کوئی ہو 100 میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن باقی لوگ بھی فقیہ ہیں, فقہاء میں سے. آپ وہ لوگ جو ماہر ہیں کسی فن میں, ان میں ایک آدھ کوئی مل جائے گا جس کو اختلاف نظر ہو, لیکن وہ اختلاف نظر 1% کے پاس ہوگی. اللہم يقول ما يخالف, یعنی بعد الشہادتین يقول اللہم آپ پہلی 2 شہادتوں کے بعد اگر آپ اللہم کے ساتھ کہیں اشہد ان علی ولی اللہ, کوئی حرج نہیں, اللہ کو خطاب کر کے کہیں. یا وہ جو حدیث میں جملہ ہے اسی کو کہیں جو شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا مصباح متحجد میں, جس میں جملہ ہے وہ ان علی نعم الولی, وہ صحیح ہے. اس کے اندر بغیر کلمہ اشہدو کے تیسری مرتبہ اشہدو نہیں کہیں گے, بغیر کلمہ اشہدو کو ان وعن علی نعم الولی, یہ بھی صحیح ہے. اگر فقیہ جامع الشرائط نہیں ہے, یا حکم نہیں کر رہا ہے, یا اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, تو عدول مؤمنین آ کر فیصلہ کریں. یعنی ایک ایک ہر وہ مومن جو عادل ہے وہ آ کر حل و فصل کر سکتا ہے اس مسئلے. اگر عدول المؤمنین بھی نہیں ہیں, ان تک نہیں پہنچ سکتے, یا وہ نہیں آتے ہیں, کسی بھی وجہ سے دخل نہیں کرتے, تو کوئی بھی مومن ولو فاسق ہو, دیکھیں اگر امکان میں نہیں ہے, شرائط عامہ میں سے ہے, اگر نہیں ہے امکان میں, تو اس پہ کچھ کے اوپر کچھ واجب نہیں رہ جائے گا. جو نہیں کر سکتا پھر وہ مکلف نہیں ہے, وہاں کوئی حرج نہیں اگر اس طرح کے مسائل آ جائیں. علیکم السلام. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا سلسلے میں بنی امیہ نے جس طرح سے انجام دیے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں کام, بعید نہیں ان کو شہید کیا گیا, لیکن ان کی دفن کی جو مرحوم بھائی نے کتاب دعائے زیارت کے عنوان سے لکھی ہے, اس میں نقل کیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹیاں تھیں جن کا نام زینب تھا, اور تینوں کی کنیت ام کلثوم تھی. 2 ان میں سے جناب زہرا کی بیٹیاں ہیں, اور تیسری جناب زہرا سے نہیں تھی, ایک دوسری زوجہ سے تھی جس کا نام زینب ہے, اور ان کنیت ام کلثوم ہے. اور امام حسین کی زندگی میں مدینے میں انتقال کر گئی, جو جناب زہرا کی بیٹی نہیں ہے, وہ بقیع میں دفن ہے. وہ 2 بہنیں جن دونوں کا نام زینب ہے اور دونوں کا کنیت ام کلثوم ہے, تو ان میں سے بڑی زینب کبریٰ ہے جو شام میں دفن ہے, جو آج جو دعا و زیارت میں, جو دوسری ہیں جو جناب زہرا سے ہیں, ان کا نام بھی زینب ہے اور کنیت ام کلثوم ہے, وہ مصر میں دفن ہے. زینب کبریٰ شام میں, زینبیہ شام میں ہے دمشق میں, وسطیٰ جو جناب زہرا ہی کی بیٹی ہیں وہ مصر میں,
اور امیر المومنین کی بیٹی تیسری بیٹی جن کا نام زینب ہے جو جناب زہرا کی بیٹی نہیں ہے وہ مدینے میں دفنے ہوئے، وہ بقی میں دفنے اور امام حسین ہی کے زمانے میں انتقال کر گئی تھی، ان کی زندگی میں انتقال کر گئی تھی، کیونکہ نتیجتاً امام علی نے کئی لوگوں سے شادیاں کی جناب زہرا کے بعد، ان میں سے ایک ام البنین ہے، اور لیکن اس کے علاوہ بھی اور زوجات تھیں امیر المومنین علیہ السلام کی. اس میں کوئی حرج نہیں. خدا رحمت کرے شیخ عبدالزہرا کعبی پر، وہ اس طرح کی چیزوں پہ، اس طرح کے قصائد کو بیان کرتے تھے، کوئی حرج نہیں، یہ قرآن نہیں ہے. ما يخالف. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم. الحمد لله.